بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ حضرات محترم، مسلمان بالعموم زوال کا شکار ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کا نہ ہونا ہے۔ ان کا آپس میں اختلاف، تعصب، آپس میں نفرت، بالخصوص اہل پاکستان مذہبی اور سیاسی تفرقہ بازی کا شکار ہیں۔ مختلف گروہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی کی جاتی ہے۔ یہ جو فتویٰ بازی ہے یہ الزامی معنی پر نہیں بلکہ التزامی معنی پر ہوتی ہے۔ الزامی معنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی بات کہتا ہے، وہ کوئی تحریر لکھتا ہے، اس کی بات سے یا اس کی لکھی ہوئی تحریر سے سیاق و سباق سے جو مفہوم نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الزامی معنی۔ فتویٰ الزامی معنی پر نہیں دیا جاتا، فتویٰ التزامی معنی پہ دیا جاتا ہے۔ التزامی معنی کیا ہوتا ہے کہ صاحب تحریر، بات کرنے والا، متکلم، وہ خود جس معنی کی تصدیق کرے کہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا، میرا لکھنے کا مقصد یہ تھا، وہ خود جس مفہوم کی، جس معنی کی توثیق کر دے کہ میرا بات کرنے کا یا میرا لکھنے کا مقصد یہ تھا، تو اس کا جو اقرار ہوگا، وہ جس معنی کو قبول کرے گا، جس مفہوم کو قبول کرے گا، اسے کہتے ہیں التزامی معنی۔ تو فتویٰ التزامی معنی پہ دیا جاتا ہے، نہ کہ الزامی معنی پہ۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بات کرنے والا، لکھنے والا، بولنے والا، وہ بیچارہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تو اسے چپ کروا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تم غلط ہو، وہ مفہوم صحیح ہے جو ہم نے سمجھا ہے، وہی مفہوم، وہی مراد آپ کی مراد ہے۔ تو حضرات محترم، فتویٰ التزامی معنی پہ ہوتا ہے، الزامی معنی پہ نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھا کہ جس کا گھر مسجد نبوی سے کافی دور تھا، تو وہ ہر نماز کے لیے پیدل مسجد میں آتا۔ تو ابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے لیے احساس پیدا ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ جو اتنی دور سے پیدل آتے ہو ہر نماز کے لیے، آپ کوئی سواری خرید لیں اور سواری پہ سوار ہو کر آپ آ جایا کریں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ اپنا کوئی گھر بنا لیں۔ تو وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ اے ابی، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو۔ اب یہ جو بات ہے یہ بظاہر بڑی ناگوار سی ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی کی اس بات کو ناگوار محسوس کیا کہ انہوں نے یہ کیسی بات کہہ دی کہ لوگ تو اتنی دور سے آتے ہیں نبی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی کی زیارت کے لیے، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے یہ واقعہ، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ کے رسول، میں نے یہ بات کہی ہے، لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کی دل آزاری کروں، میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا گھر دور ہوگا تو میں پیدل چل کر آؤں گا، اور نماز کے لیے پیدل چل کر آنے کا جو ثواب ہے میں اسے حاصل کر لوں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں اپنا گھر مسجد نبوی کے قریب نہیں بنانا چاہتا، میں دور رہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے وہ کچھ ملے گا جس کی تو نے نیت کی ہے۔ تو حضرات، اس صحابی نے جو بات کہی تھی اس سے وضاحت طلب کی گئی کہ تیرا کہنے کا مقصد کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ انصاری صحابی نے ایک کی ہی بات کہی ہے، لیکن انصاری صحابی کے بات کرنے کا مقصد کچھ اور تھا، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مفہوم کچھ اور لیا۔ تو جب انصاری صحابی نے وضاحت کر دی اور اس کے معنی کا اعتبار کیا گیا، تو التزامی معنی جو تھا اس کا اعتبار کیا گیا، نہ کہ الزامی معنی کا جو کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا۔ تو حضرات، ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ بات کرنے والا وہ اپنی صفائی
دعائیاں پیش کرتا پھرتا ہے کہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا جو تم سمجھ رہے ہو، میں نے اس اعتبار سے یہ بات کی تھی، لیکن اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ تو حضرات، کسی کی نیت پر حملہ آور ہونے کے بجائے ہمیں حسن ظن سے کام لینا چاہیے جب تک کہ کسی کے خلاف کوئی کھلم کھلا ثبوت نہ مل جائے۔ اور عوامی اجتماعات میں علماء کرام کو اختلافی مسائل کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر امر بالمعروف میں صرف متفقہ معروفات کا ذکر کرنا چاہیے اور نہی عن المنکر میں صرف متفقہ منکرات کا ذکر کرنا چاہیے۔ باقی جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں وہ تو ترجیحی مسائل ہیں، ان میں سے جو نظریہ جس کے نزدیک راجح ہوتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور دوسرے کو رد کر دیتا ہے۔ تو ترجیحی مسائل وہ عام اجتماعات میں بیان نہیں کرنے چاہیے، اختلافی مسائل عام اجتماعات میں بیان نہیں کرنے چاہیے، تاکہ ملت اسلامیہ کے اندر نفرت اور تعصب کو ختم کیا جائے اور ان کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تنازع نہ کرو، ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو۔ ولا تنازعوا، تفرقہ نہ ڈالو، اختلاف نہ ڈالو۔ ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا، تم پست ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہمت جواب دے جائے گی۔ جب تم آپس میں جھگڑنے لگو گے تو تم تقسیم ہوتے چلے جاؤ گے، تمہارا اتحاد پارا پارا ہوتا چلا جائے گا اور تم کمزور ہوتے چلے جاؤ گے، تمہاری طاقت وہ ختم ہوتی چلے جائے گی۔ تو اس طرح تم زوال کا شکار ہو جاؤ گے اور باقی قوتیں، باطل قوتیں وہ تم پر غالب آ جائیں گی۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنازع، جھگڑا نہ کرو، متحد رہو، متفق رہو۔ اور جھگڑا ہو جانا، اختلاف ہو جانا یہ فطری امر ہے کہ جہاں پہ دو چار افراد رہتے ہیں، جہاں پہ لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی نفسیات ہیں، اپنی اپنی ترجیحات ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے، تو یہاں پہ اختلافات کا ہو جانا یہ معمولی بات ہے۔ لیکن اختلافات کو طول دینا، اختلافات کی بنیاد پر دلوں میں تعصب اور نفرت کو پال لینا، اختلافات کی بنیاد پر راہوں کو جدا کر لینا، اختلافات کی بنیاد پر اپنی مسجد الگ کر لینا، اپنا قبلہ الگ کر لینا، اپنی مسجد الگ کر لینا، اپنا مسلک الگ کر لینا، اختلافات کی بنیاد پر وہ اپنا رستہ الگ کر لینا، جماعت سے الگ ہو جانا، الگ فرقہ بنا لینا، اس سے اسلام نے روکا ہے۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، مل بیٹھ کر معاملے کی وضاحت کی جائے اور اختلاف کو ختم کیا جائے۔ اگر اختلاف ختم نہیں ہوتا تو اسے اپنی ذات تک محدود رکھا جائے، اس کی تبلیغ نہ کی جائے، اسے نشر نہ کیا جائے، معاشرے میں اسے نہ پھیلایا جائے۔ حضرات محترم، اسلام نے اتحاد کا درس دیا ہے اور تفرقہ بازی سے روکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر شک و شبہات کی بنا پر ایک دوسرے پر فتوے لگا دی جاتے ہیں کہ فلاں بھی کافر ہے، یہاں پر فتوے لگائے جاتے ہیں، یہاں پر آوازیں کسی جاتی ہیں، یہاں پہ نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک نبی کا واقعہ سناتا ہوں کہ انہوں نے اتفاق اور اتحاد کو کتنی اہمیت دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ بلا لیا۔ آپ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں اور پیچھے جو بنی اسرائیل قوم تھی ان کا سربراہ، ان کا امام، ان کا قائد جناب ہارون علیہ السلام کو بنا جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو حضرت ہارون کے حوالے کر دیا۔ حضرت ہارون کی موجودگی میں قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ ایک نبی کی امت، ایک نبی جس نے اپنی امت کو لا الہ الا اللہ کا درس دیا تھا، جس نے تمام معبودوں کی نفی کر دی تھی اور نبی کے فالوور بن گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیا تھا، اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو،
مطیع ہو، نبی کو ماننے والا ہو، نبی کا امتی ہو، ایک اللہ کو ماننے والا ہو، وہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر نبی کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جلال پہ آ گئے اور جناب ہارون کو ڈانٹا اور انہیں ان کی داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ بتا، میں نے تجھے اپنا نائب بنایا تھا، میں نے اس امت کو، اس قوم کو آپ کے حوالے کیا تھا، اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ شرک کیسے ہو گیا؟ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں یا بنا اما لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اے میرے بھائی، میری داڑھی کو چھوڑ دے، میرے سر کے بالوں کو چھوڑ دے، میں نے پرزور طور پر انہیں اس لیے نہیں روکا، میں نے زوردار طریقے سے، میں نے طاقت کے زور پر انہیں اس لیے نہیں روکا کہ کہیں یہ تفرقہ میں نہ پڑ جائے، کہیں ان کے درمیان مختلف گروہ نہ بن جائے، کہیں ان کی ملت پارا پارا نہ ہو جائے، کہیں ان کا اتحاد ٹوٹ نہ جائے، اور آپ پھر کہیں، آپ پھر کہتے کہ اے ہارون یہ تو نے کیا کر دیا، فرقت بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، بنی اسرائیل کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، یہ تو نے کیا کیا، بنی اسرائیل کا اتحاد اور اتفاق پارا پارا کر دیا ہے۔ تو کہا کہ میں نے اس ڈر سے کہ کہیں آپ مجھ پر یہ الزام لگائیں، یہ اعتراض کریں، میں نے اس گمراہی کو قبول کر لیا وقتی طور پر، لیکن امت کا اتحاد یہ برقرار رکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے شرک علل اعلان ہوتا رہا، لیکن نبی نے اس گمراہی پر سمجھوتا کر لیا، لیکن امت کے اتحاد کو پارا پارا نہیں ہونے دیا۔ تو حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کی فضا کو برقرار رکھیں، ہم سنجیدگی لائیں اپنے اندر، ہم برداشت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے، ہمارے اندر مد مقابل کی دلیل کو سننے کا، بات کو سننے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر حق بات کو قبول کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر اپنی غلطی کو قبول کرنے کا، اپنے مسلک کی غلطی کو قبول کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، حق بات جہاں سے ملے اس کو لینے کا، اپنانے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتحاد اتفاق کی طاقت نصیب فرمائے، ہمیں اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔